نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ پھر شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے کو گھونٹ لیں گے ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے اگر وہ اس کتاب بات یعنی قرآن کریم پر ایمان نہ لائے۔ بے شک ہم نے جو کچھ زمین میں ہے اس کو زمین کے لیے زینت بنا دیا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور بے شک ہم اللہ البتہ بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے اس سب کو چٹیل میدان۔ کیا اے مخاطب تو نے یہ گمان کیا کہ بے شک کہف و رقیم والوں کا واقعہ یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد عطا فرمائی، جس کا اس صورت مبارکہ کی پہلی آیات میں تذکرہ فرمایا کہ یہ قرآن بہت بڑی دولت، یہ قرآن نسخہ کیمیا، یہ قرآن ہر کجی سے پاک۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی قرآن کو لے کر اس قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ آپ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے، پھر اس کے متعلق بات فرماتے تھے، قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ فرماتے تھے۔ فرمایا قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجئے۔ جب یہ حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فکر لگ گئی، اور آپ مشرکین مکہ کی جو حالت زار دوزخ تک کی ان کی دست رست اور سفر کو دیکھتے تھے، اڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے، غم سے نڈھال ہو جاتے تھے کہ کس طرح یہ میری بات کو مانیں گے۔ اتنی آپ نے مشقت اور محنت کرائی کی اور اپنے آپ کو تھکا دیا، کھپا دیا، لگا دیا اس محنت دعوت کے اندر کہ اللہ رب العزت کو خود تسلیاں دینی پڑی۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کیا آپ افسوس میں ان مشرکین اور کافروں اور نہ ماننے والوں کے پیچھے اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ اس طرح تو آپ کا دم ہی گھٹ جائے گا۔ اتنا پیار اللہ کو اپنے نبی پر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت میں ایسے کامیاب ہوئے کہ یہ قرآن میں نبی پر اللہ کے پیار کی آیت ہے کہ اللہ پیار سے سمجھا رہے ہیں، دیکھنا جان نہ دے دینا، ذرا اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ کا کام کیا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو سیدھی راہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور کسی کو ہدایت دے دینا، سیدھی راہ پہ چلا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ میں جس کو چاہوں راہ پہ چلاؤں، جس کو چاہوں نہ چلاؤں، مقدر میں بناتا ہوں، لہٰذا آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ کس بات پر؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ اس بات یعنی قرآن کریم کو یہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بھئی قرآن آپ پیش کیجئے، جس کی قسمت میں ہوگا وہ قرآن سے خوش ہو جائے گا، وہ قرآن کو قبول کرے گا، اور بدبخت قرآن کی مخالفت کریں گے۔ فرمایا یہ تو ہمارا کام ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں نہ دیں، آپ تو اپنا کام کیجئے۔ ہاں ہم ایک مرض بتاتے ہیں، رہتی دنیا تک کے انسان کیوں قرآن سے
پس پشت ہوتے ہیں، قرآن کی طرف پشت کرتے ہیں، قرآن کو کیوں پیچھے ڈالتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی دعوت سے اثر نہیں لیتے، وجہ ہم بتاتے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، ذخیرے، زیورات، زر، مال، دولت، اسی طرح زمین پر خوش نمائیاں، خوبصورتیاں، خوشبودار چیزیں اور خوشنما صورتیں، حسین صورتیں، فرمایا یہ ساری کی ساری جو ہم نے زمین پر بنائی اور زمین کو ان سے زینت بخشی ہے، یہ ان کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے کیوں یہ چیزیں بنائی؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزما رہے ہیں، دنیا میں حسین صورتیں بھی پیدا کر کے، خوشبوئیں بھی پیدا کر کے، کہ تم ان خوشبوؤں پر فریفتہ ہوتے ہو یا خوشبوؤں کے خالق اللہ پر فریفتہ ہوتے ہو؟ تم حسینوں پر نگاہ کرتے ہو یا ساری دنیا کے حسن عطا کرنے والے اللہ پر نگاہ کرتے ہو؟ یہ ہم نے کائنات کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے کہ اس بنے ہوئے میں غور کر کے بنانے والے کو پہچانو، اس بنے ہوئے میں گم نہ ہو جاؤ۔ وفی کل شیء لہ آیۃ یدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی موجود ہے۔ تم ہر چیز میں غور کر کے بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچو، وہ اپنے حسن کی خوبی سے ہے مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری۔ جو اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی وہ میری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ تو اپنے آپ کو عیاں اور ظاہر کیے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس بنے ہوئے سارے مادے، شکلوں، چیزوں، دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق کے اندر مشغول ہو گئے تو یہ نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ تم ان مرنے والی چیزوں، گلنے والی چیزوں اور سڑنے والی چیزوں سے محبت نہ کرو، اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ورنہ ساری دنیا کی چیزیں، عمارتیں، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے یہاں کے حسین ملیا میٹ ہو جائیں گے، پوری کائنات کو ہم چٹیل میدان کر کے رکھ دیں گے، قیامت کے دن اس پہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور پایا ہے ان میں سے چند نوجوانوں کی بات ہم تمہیں بتلاتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو مطمع نظر نہیں بنایا، آخرت کو مطمع نظر بنایا، جنہوں نے بنے ہوئے میں جو بنے ہوئے میں نہیں پھنسے، بنانے والے تک جنہوں نے رسائی حاصل کی، اس کے لیے انہوں نے شاہی خاندان کے لوگ تھے، بادشاہ کے مقرب تھے، اسی طرح وہ بڑے بڑے عہدے دار تھے اور بادشاہ کے محل میں بیٹھنے والے نوجوان تھے۔ وہ اس دنیا کی زیب و زینت سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی، اللہ کو ان کی دل کی محبت ایسی بھا گئی کہ اللہ نے ان اصحاب کہف و رقیم کے واقعے کو قرآن کے اندر درج کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حسبتا، اے مخاطب کیا تو سمجھتا ہے کہ کہف و رقیم والوں کا واقعہ یہ بہت ہی ہمارے نزدیک عجیب بات ہے؟ تو میں تمہیں بتلاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کچھ بھی عجیب نہیں، میں نے کائنات کے اندر اپنی قدرت کے جتنے مظاہر پیدا کیے اور بیان کیے ہیں اس میں سے تو یہ میری قدرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ میری قدرت تو بہت بڑی ہے، لاکھوں واقعات ایسے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ اللہ فرماتے ہیں میں سنا رہا ہوں اصحاب کہف و رقیم کا۔ کون تھے اصحاب کہف و رقیم؟ بس ایک بات ہم پلے باندھ لیں کہ وہ دنیا کی زیب و زینت سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی تو اللہ کے اتنے محبوب بندے بن گئے کہ ان کا واقعہ قرآن کے اندر اللہ نے نقل کر دیا۔ اگر ہم بھی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اپنا مطمع نظر نہیں بنائیں گے، آخرت کو مطمع نظر بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ایسے ہی خوش ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری حالت ذات پر رحم فرما دیجئے۔ پروردگار عالم آج انسانیت
جو آپ سے ٹوٹ چکی ہے اسے اپنے سے جوڑ لیجئے۔ پروردگار عالم قرآن پاک کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ قرآن پاک کو ہمیں مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم اس سارے بنے ہوئے سے ہم اپنے رخ کو تیری طرف پھیرتے ہیں، ہمارے دلوں کا قبلہ آپ بن جائیے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا تعلق عطا فرما دیجئے۔ رمضان